अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, हकीम मोहम्मद ज़िया आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है एक नए टॉपिक के साथ। और ये टॉपिक बड़ा अहम है। आज के दौर में मैं देख रहा हूँ कि हर चौथा शख्स नींद की गोलियाँ खाकर सो रहा है। बहुत बड़ा अलमिया है। ये टॉपिक मैं आज आपकी खिदमत में इसलिए रख रहा हूँ कि बहुत सारे दोस्तों ने दरख्वास्त की कि जी नींद नहीं आती, रोज़ गोलियां खानी पड़ती हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, नींद लाने के लिए दवा की ज़रूरत नहीं है। और नींद ना आना कोई बीमारी नहीं है। आपकी ग़िज़ाएं और आपका निज़ाम जिस्म ये डिस्टर्ब है। आइए समझते हैं। अब नींद के लिए जो आप गोलियां खाते हैं वो गोलियां रिलैक्सन हो, कोई हो, मैं तो जानता ही नहीं। इतना जानता हूँ कि नशा होता है, और नशा ऐसा होता है बिल्कुल हल्का, स्लो पॉइजन जिसे कहते हैं। ये जहर होता है, यकीन जानिए। अच्छा, आप 2 गोलियां जो खाते हैं, आप ज़रा 4 खा के देखें, 5 और 6 खा के देखें। नशा होता है, हो जाएगा बिल्कुल। इससे नुकसान क्या होगा? याद रखिएगा मर्द हजरात, मेरी बात को गौर से सुने। इससे सबसे पहले आपकी मर्दाना ताकत को फना कर दिया जाता है। आप यकीन जानिए, आपको तजर्बा भी हो चुका होगा, और मुझे व्हाट्सएप पे आपकी बातें और आपके मैसेज मिल जाएंगे। मर्दाना कमज़ोरी की तबाही करनी है तो नींद की गोलियां खा लें, क्योंकि आपका निज़ाम सुस्त हो जाएगा। आज रात भी सुस्त, अगली रात भी सुस्त, पीछे आहिस्ता आहिस्ता आपका असाबी निज़ाम तबाह होकर रह जाएगा, फना हो जाएगा आपका असाबी निज़ाम। इस नींद को अल्लाह ने इंसान के सुकून के लिए बनाया है। बहुत बड़ा चैन है। नींद आपकी बॉडी के सेल्स को रिपेयर करती है। नींद आपकी खाई हुई ग़िज़ाओं को हज़म करती है। नींद के बगैर आपकी ग़िज़ा हज़म ही नहीं हो सकती। लेकिन जब आप आर्जी नींद लेंगे, जब आप मसनूई नींद लेंगे मेरे भाइयों, तो फिर क्या होगा? फिर आपका वो निज़ाम ग़िज़ा भी डिस्टर्ब होगा, निज़ाम खून भी डिस्टर्ब होगा, निज़ाम इखराज भी डिस्टर्ब होगा। आपके दिमाग की मेमोरी भी दिन ब दिन कमज़ोर होती चली जाएगी। तो अज़ीज़ान मोहतरम, जिन दोस्तों को नींद नहीं आती और वो गोलियां खाते हैं, उनके नुकसानात मुख्तसर मैंने ज़िक्र कर दिए। अगर आज भी वो चाहते हैं तो चंद हफ्ते या चंद माह, जो ज़िंदगी भर नींद की गोलियां खा रहे हैं, हकीम ज़िया से रब्ता कीजिए। आपको डाइट प्लान चार्ट के साथ चंद हफ्ते या चंद माह ग़िज़ाओं के साथ और बेज़रर दवाओं के साथ ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि आप ज़िंदगी भर गोलियां खाना छोड़ देंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, नींद दिमाग की खुश्की का नाम है। आपके दिमाग के अंदर जो लुब्रिकेशन होती है, जो एक लचक होती है, जो एक ठंडक आती है दिमाग को, वो नहीं मिल पाती। क्यों? कोई लोग कारोबारी वजह से परेशान है, कोई गुर्बत से परेशान है, कोई अपनी बीमारी को लेकर परेशान है, कोई बरादरी के झगड़ों को लेकर परेशान है, किसी को कोई मसला, किसी को कोई मसला। कोई लेटने के बावजूद, आंखें बंद करने के बावजूद वो उन्हीं झगड़ों में, उन्हीं बीमारियों में, उन्हीं मसलों में फंसा हुआ है। एक याद रखिएगा ये। और सबसे बड़ी वजह जो बता रहा हूँ वो है इशा की नमाज का ना पढ़ना। ये रूहानी बतला रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा अगर किसी को बुरा लगे तो। इशा की नमाज में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स इशा की नमाज ना पढ़े, उसकी रात की नींद छीन ली जाती है। हाँ, अगर कोई ऐसा मरीज़ है जो नमाजी भी है, तहज्जुद गुजार भी है, परेशान है, उसकी परेशानियों से दिमाग सो ही नहीं सकता, उसकी दिमाग की खुश्की बढ़ गई है, तो उस आदमी को रूहानी नहीं जिस्मानी इलाज की ज़रूरत है। क्योंकि इलाज भी 2 किस्म के हैं ना, एक रूहानी है, एक जिस्मानी है। अब दिल के सुकून के लिए जब अल्लाह कह रहा है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब,
اللہ کے ذکر کے بغیر دلوں کو کوئی سکون نہیں ہے۔ تو آپ یقین جانیے چند گھڑیاں بیٹھ کر آپ اللہ کا ذکر کر لیں، درود شریف پڑھ لیں، آپ کی لاکھوں پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں۔ تو نیند کے لیے میرے بھائیوں جو آپ گولیاں کھاتے ہو، یہ آپ کی مردانہ کمزوری، آپ کا اعصابی نظام یہ تباہ کر دیتا ہے۔ آپ کی غذائیں غیر منہضم رہ کر خون میں تعفن آ جاتا ہے، کیونکہ جب آپ حقیقی نیند سوئیں گے تو آپ کے اعصاب جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، آپ کی غذاؤں کو، آپ کے خون کو سارے عضو جو ہیں وہ ہضم کرتے ہیں۔ جب آپ کے دماغ کو سن کر دیا گیا تو آپ کو چونٹی کا بھی نہیں پتہ چلنا، معلوم ہوا کہ آپ کو باہر کی چیز کا بھی نہیں پتہ چلنا۔ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے خبر رساں اعصاب اور حکم رساں اعصاب یہاں آ جائیے۔ دماغ کے دو کام ہیں میرے بھائیوں، خبر رساں یعنی آپ کے جسم کے اندر اور دنیا میں باہر سے کوئی بھی واقعہ ہو رہا ہے تو اس کی خبر لیتے ہیں، اس کی اعصاب آپ کے خبر لیتے ہیں۔ خبر رساں اعصاب، آپ کے یہاں پیٹ میں درد ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ انگلی رکھتے ہیں، جی ڈاکٹر صاحب مجھے یہاں درد ہے۔ اچھا درد آپ کے یہاں ہے، کبھی آپ نے انگلی یہاں رکھی؟ نہیں، یہاں درد ہے۔ کیا ہے؟ آپ کا دماغ بتلا رہا ہے دل کو، اور دل اپنی طاقت سے حرکت کر کے آپ کی انگلی وہیں لے جا رہا ہے کہ یہیں درد ہے۔ اب بغیر نشے کے جب آپ سوئیں گے تو آپ کو فطری نیند آ کر آپ کا سارا نظام صحیح رہے گا، ساری زندگی دوائیاں نہیں کھانی پڑیں گی۔ اور اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، نیند نہ آنے کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے، جو میں کچھ بتا چکا ہوں، اور کچھ انشاءاللہ جب آپ رابطہ کریں گے تو بتلاؤں گا بھی، پوچھوں گا بھی، آپ کو چیک بھی کروں گا، اور پھر بتلاؤں گا کہ آپ ٹھیک کیسے ہو سکتے ہیں، یہ دوائیوں سے کیسے جان چھوٹ سکتی ہے۔ تو عزیزان محترم، نیند آنا انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ سارے جسم کی تھکن نیند آنے سے اترتی ہے، جسم دوبارہ ریپیئر ہو جاتا ہے، باڈی ری نیو ہو جاتی ہے، سروس ہو جاتی ہے۔ تو اس نیند کو لانے کے لیے یہ زہریلی اور نشیلی مسکن اور مخدر ادویات کو چھوڑیے، مطلب ابن طبیب سے رابطہ کیجیے انشاءاللہ العزیز۔ کچھ دوستوں کو تو میں ابھی عرض کر دیتا ہوں تاکہ کسی کا صدقہ جاریہ میرا ہو جائے۔ آپ رات کو 3 چمچ بڑے 1 پاؤ دودھ میں ڈال کر بادام روغن کے پی لیں، اور آپ اپنا کھانا عصر کے وقت کھائیں، عصر کے بعد کوئی کھانا نہ کھائیں۔ رات کو دودھ میں چند کھجوریں اور بادام روغن ڈال کے، یا کھجوریں پہلے کھا لیں، بادام روغن اور دودھ بعد میں پی لیں، قبض بھی ختم اور آپ کو نیند بھی آئے گی۔ اس سے نہیں آتی تو میرے بھائیوں کثرت سے نیم گرم دودھ جس کی کیپیسٹی ہو کلو پینے کی، اس میں شہد ملائیں، اس میں کھجوریں بوائل کریں، اور اس میں چاروں مغز بھی بوائل کر لیں۔ چند دن آپ یہ کریں، یقین جانیں آپ کو بیٹھے بیٹھے نیند آئے گی۔ آپ کے اعصاب تن گئے ہوئے ہیں، خشک ہو گئے ہوئے ہیں، ان کو اور نشہ دے کر آپ اور خشک نہ کریں، اپنی طاقت کو ڈھیلا نہ کریں۔ انشاءاللہ بس اسی بات کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا کہ نیند نہ آنا کوئی بیماری نہیں ہے۔ آپ کے برین کا، آپ کے دماغ کا وہ حصہ جو آپ کو خبر دے رہا ہے اس کو ڈسٹرب کر دیا جاتا ہے۔ جیسے کوئی آپریشن کرنا ہو تو ٹیکا لگاتے ہیں نا، وہاں کٹ لگاتے ہیں، وہاں سٹیچنگ ہو رہی ہے، ٹنکے لگ رہے ہیں، درد نہیں ہو رہی، اسی طرح آپ کے دماغ کو گولیاں دے کے سلا دیتے ہیں، بھی سو جو، صبح جب ان کا اثر ختم ہو گیا آپ اٹھ گئے۔ تو عزیزان محترم، اس دماغ کو ایک نشیلی دوائیاں کھا کر آپ اتنا بت کر رہے ہو، آہستہ 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 یہ ڈوزیں بڑھتی چلی جائیں گی، آپ کو چین نہیں آئے گا، جسم موٹا ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ آپ کے اعصاب سست ہو گئے، ایکٹیویٹی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے نیند کے اندر یاد رکھیے گا، آپ کے اعصاب کا آرام انتہائی ضروری ہے۔ اعصاب کے لیے اعصاب کی غذائیں انتہائی ضروری ہے، اور وہ غذائیں آپ کو ایلوپیتھک نہیں بتا سکتی، نہ یہ بتا سکتے ہیں، نہ ان کی اتنی ریسرچ ہے، سوائے اس کے کہ آپ کو گولیاں دے کے سلا دیں گے۔ یہ میرے بھائیوں، یہ بھی بہت بڑا ایک المیہ ہے جو میں نے آپ سے شیئر کر دیا ہے۔ جن جن دوستوں کو، بہن بھائیوں کو اس ملک میں، غیر ملکوں میں یہ تکلیف ہے، وہ رابطہ کریں۔ ڈائٹ پلان چارٹ جو ہے نیند آنے کا میں نے تیار کیا ہوا ہے، وہ آپ کو ملے گا، اور اس کے لیے یقین جانیں میں کوئی دوائیاں نہیں بیچتا۔ ہاں، جس کا بہت گہرا مسئلہ ہے
30 سالوں سے لوگ کھا رہے ہیں، 20 سالوں سے، ان کو پھر خمیرہ جات اور مغزیات کے اور ورقیات کے اچھے ایک مفید صحت مندی کے لیے، دماغ کی صحت مندی کے لیے، نظر کی کمزوری کے لیے، گویائی کے لیے، گلے کے لیے بہت سارے ایسے اجزاء میں تیار کرتا ہوں جو انتہائی قیمتی مغزیات کے ہوتے ہیں۔ وہ انشاءاللہ چند دن کھانے سے آپ کو نیند بھی آ جائے گی، ریلیکس ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ انہی الفاظوں کے ساتھ مطلب ابن طبیب کی ٹیم اور حکیم ضیاء کو اجازت دیجیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہر مسلمان کو ہر دکھ درد سے نجات عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔